آئی ایم ایف کے پروگرام کی حوالے سے بات کریں. خرم صاحب, آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو بہتر کریں, ٹرانسپیرنٹ کریں, ڈاکیومنٹ کریں, اپنے معاشی قبلے کو درست کریں, ریفارمز کے پروگرام کی وہ بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 22واں 23واں پروگرام جو ہے ہم اس میں ہیں, لیکن وہ جو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام ہونا چاہیے. ہمیں اپنی معاشی قبلے کو درست کرنا چاہیے, ہمیں اکنامیکل جو ڈسپلن چاہیے اپنی اکانومی میں, وہ ہم کبھی بھی نہیں کر پاتے. تو وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہمارے ہارڈ کور اکنامک ڈیسیشنز ہیں ان پر پولیٹیکلی کمپرومائز کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی یہی ہوا. تو یہ پروگرام بھی کچھ منفرد نہیں ہوگا پھر. عمران, میں نے پہلی دفعہ ایک ایسا آئی ایم ایف پروگرام دیکھا ہے جو جس دن ایگزیکٹو بورڈ نے اپروو کیا ہے اسی دن وہ آؤٹ ڈیٹ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا منڈے کا دن تھا جب آئی ایم ایف بورڈ میں میٹنگ ہونی تھی, اور پورا ویکینڈ ایک وہ چیز گزری تھی کہ بیچ میں کے پی کے صوبائی وزیر خزانہ صاحب نے ایک لیٹر بھیج دیا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل بالکل. اور انہی دنوں میں سیلاب آ رہا تھا, انہی دنوں میں ہم لوگ سیلاب کا پورا امپیکٹ ابزارو کر رہے تھے. تو جس دن یہ اپروو ہوا ہے اسی دن سب کو پتا تھا کہ اس میں جو بھی ٹارگٹس ہیں اب وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں, اینڈ اس میں اب کچھ لوسننگ وغیرہ کرنے پہ مجبور ہوئے گی گورنمنٹ, اور کریں گے بھی, اور لوسننگ بھی اس میں کی جائے گی. اور ساتھ ساتھ بیرونی امداد بھی پاکستان کو ملنی پڑے گی, کیونکہ اپنے پیروں پہ تو آئی تھنک یہ اتنا بڑا چیلنج یہ معیشت نہیں برداشت کر سکتی. تو آئی تھنک یہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اب کافی حد تک, اگلا جو اس کا ریویو ہے وہ اینڈ نومبر میں اسکیڈولڈ ہے, پھر دسمبر میں جا کے رپورٹ اس کی نکلے گی, اور اس کے دوران اس میں کافی جو ٹارگٹس ہیں وہ چینج کیے جائیں گے. ٹھیک, اس میں کتنا لینینٹ ویو جو ہے اب آئی ایم ایف سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, یو این سیکرٹری جنرل جو ہیں ان کا بھی دورہ یہاں پر ہوا, اور کیا واقعی ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ پرائم منسٹر تو کہتے ہیں آئی ایم ایف نے ناک رگڑوا دی ہے, ناک سے لکیریں کھنچوا دی ہیں اس وقت ہم سے. دیکھیے, یہ جو پروگرام ہے نا, ہر آئی ایم ایف پروگرام کے بالکل سینٹر میں 2 میجر ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, اور اس کے راؤنڈ پھر باقی سارا پروگرام بنا ہوتا ہے. تو 2 جو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, ایک جس کو وہ کہتے ہیں پرائمری ڈیفیسٹ, جو آپ کا معاشی خسارہ ہے جس میں سے آپ ڈیٹ سروسنگ نکال دیں تو باقی جتنے آپ کی پھر جو خسارہ رہ جاتا ہے اس کو میجر کرتا ہے وہ. اور دوسرا کہتے ہیں نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ آپ اپنے زر مبادلہ کس رفتار سے بلڈ کریں گے, جو ابھی بہت ایک لو لیول پہ پہنچ گئے ہیں, یعنی کہ آلموسٹ 1 month آف امپورٹ کور, یعنی کہ 1 مہینے کے امپورٹس کور کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ کرائسس لیول سمجھی جاتی ہے انٹرنیشنل کنونشن کے مطابق. تو اس کو کم از کم آپ نے 2 مہینے کے کور تک لے کے آنا ہوتا ہے. اب اس پرٹیکولر پروگرام میں یہ دونوں جو ایڈجسٹمنٹس ہیں یہ اتنی سخت بھی میں نے آج تک نہیں دیکھی. جیسے آپ دیکھ لیں, پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ آلموسٹ, مجھے ایگزیکٹ فگر ابھی بھول رہا ہے, لیکن کوئی 2.5 2.6 یا کوئی 3% تک آف جی ڈی پی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. اور عمران, یہ اس ٹائپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ 0.1% جو ہوتا ہے اسی میں ملکوں کی چیزیں نکل جاتی ہیں. یہاں پہ آپ کو 2.5 یا 3% کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. وہ اتنی ہیوی ایڈجسٹمنٹ اگر کبھی ہوئی ہو تو شاید 2000 میں جو پاکستان کا سٹینڈ بائی تھا اس میں تھی, لیکن ایون 2008 کا جو پروگرام جو بہت سخت تھا اس میں بھی اتنی ٹائٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں تھی. تو آئی تھنک اب یہ ٹارگٹ میٹ کرنا مشکل ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک مشکل کیا, یہ تو ویسے ناممکن ہے کہ نہیں کر سکتے. وہ تو آپ کی اسٹیبل اکانومی کے اندر یہ سارے ٹارگٹس ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے ریویو رپورٹ میں بھی سیلاب کا تذکرہ نہیں تھا.